الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تراویح میں سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کی تلاوت ہوئی۔ آج باذن اللہ سورۃ بنی اسرائیل کی روشنی میں 4 اہم پیغامات آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں۔ 2 باتوں کا تعلق قرآنی انفارمیشن معلومات سے اور 2 باتوں کا تعلق نصیحت اور پیغام سے۔ سورۃ بنی اسرائیل، جیسے ہی پارے کی شروعات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عظیم واقعہ اسراء اور معراج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آنے والا عظیم واقعہ جس کی جانب اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد فلسطین اور مسجد اقصی کے سلسلے میں اللہ نے کہا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد، جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ یہ مسجد اقصی کے آس پاس کون سے علاقے ہیں؟ مسجد اقصی کے آس پاس فلسطین ہے، ایجپٹ ہے، سیریا ہے اور موجودہ جو اردن ہے، تو یہ سب علاقے مسجد اقصی کے آس پاس ہیں۔ اللہ نے کہا کہ برکت اللہ نے نازل کی ہے۔ کیا برکت تھی؟ 2 ناحیے سے برکت تھی۔ ظاہری دنیاوی ناحیے سے اللہ تعالیٰ نے آس پاس کے علاقوں کو بہت آباد رکھا تھا، بہت سارے باغات، پھل، سبزیاں، چشمے، بہت ساری نہریں مسجد اقصی کے آس پاس بہتی تھیں۔ اور روحانی ناحیے سے بھی مسجد اقصی کے آس پاس کا علاقہ بہت ہی تاریخی علاقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی اور رسول آئے، اکثر انبیاء اور پیغمبر مسجد اقصی کے آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بلکہ کئی انبیاء کی تاریخ میں یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ ان کی وفات سرزمین فلسطین میں ہوئی۔ گویا کہ فلسطین کی سرزمین میں بہت سارے انبیاء مدفون ہیں اور انہیں دفن کیا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل سورت کا نام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حقیقت میں قوم کا نام ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ کہا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب ہے۔ گویا کہ جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ کہتے ہیں، تو اسی طرح سے اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی جو نسل ہے، آپ کی جو اولاد ہے، تو اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اللہ نے نازل کی تورات، اس کے پیروکار، اس کے متبعین، اس کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کو دوسرے الفاظ میں یہودی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہودی ہیں، حقیقت میں وہ تورات کے مکلف ہیں، جیسے ہم مسلمان امت محمدیہ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اسی طرح سے بنی اسرائیل غلط فائدہ اٹھ گیا۔ وہ واقعہ ہمارے ذہن میں اللہ کے حکم سے آپ پر جو ایمان لائے، اس قوم کو، اس ایمان والی قوم کو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کے نکلتے ہیں، اور جب صبح سویرے پہنچتے ہیں، ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ سامنے سبحان اللہ دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ فوری طور پر بنی اسرائیل جو ایمان لانے والی قوم تھی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی موسیٰ کے ذریعے سے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی، ایسی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو
ہم نے گویا کہ سبحان اللہ اپنی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، ہماری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، یا تو آگے بڑھیں گے تو سمندر میں غرق ہو جائیں گے، پیچھے ہٹیں گے تو فرعون کا لشکر اپنے قدموں تلے ہمیں راؤنڈ ڈالے گا، ہمیں کس کر رکھ دے گا، تو گویا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے نبی موسیٰ کا ایمان، یقین اور توکل بیان کیا اور بنی اسرائیل کو سمجھایا ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا، یہ رب کا حکم ہے اور اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ پھر لاٹھی آپ نے ماری، سمندر میں 12 راستے بنے اور بنی اسرائیل نے آسانی سے سمندر کا راستہ پار کر لیا اور پوری طرح سے محفوظ ہو گئے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم احسان کیا، لیکن آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبحان اللہ بت مقرر کر دیجئے گا، اس بت کی پوجا کریں، اس بت کی جو ہے گویا کہ ہم پوجا کریں۔ جو مطالبہ کیا، ہر مطالبے کو اللہ تعالیٰ نے نبی موسیٰ کے ذریعے سے مکمل کیا۔ تقاضا یہ تھا کہ شکر بجا لائے، لیکن ہمیشہ انہوں نے ناشکری کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں 2 بڑے فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ دوستو یاد رکھنا، اللہ کی یہ سنت ہے، جب ایمان والی قوم ایمان پہ باقی رہتی ہے اللہ کی مدد برابر نازل ہوتی رہتی ہے۔ جب ایمان والی قوم ایمان کے راستے سے ہٹتی ہے، اللہ کی ناشکری کرتی ہے، اللہ کے احکامات اور فرامین اور شریعت کو ٹکراتی ہے، سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اللہ دشمنوں کو اس قوم پر اللہ مسلط کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ہم مسلمان جو ہندوستان میں بس رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں، نافرمانیوں اور سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے کہ دشمن قوم ہندوستان میں مسلمانوں پہ مسلط ہے۔ یہ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلم قوم اپنے راستے سے ہٹتی ہے تو وہاں اللہ کا عذاب دشمنوں کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ اور آج جو آیت پڑھی گئی تراویح میں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ نے اس آیت میں 2 اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اور زمین میں فساد مچائے جاؤ گے۔ یہ 2 بڑے واقعات بنی اسرائیل کی زندگی میں پیش آئے۔ کب پیش آئے؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کی زندگی میں 2 بڑے واقعات رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے، ہم اور آپ جو 2026 میں ہے، 2026 میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا حساب ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا حساب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے کو قبل مسیح کہتے ہیں، قبل مسیح کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے 580 پر 7 سال پہلے، تقریباً لگ بھگ 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بخت نصر ایک بادشاہ ہے جو بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سیریا پر حملہ کیا۔ اور سیریا میں کون تھے؟ سیریا میں یہی یہودی تھے اور یہی بنی اسرائیل تھے۔ جب بنی اسرائیل کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں بخت نصر کو بھیجا، اور بخت نصر نے شام پر، سیریا پر حملہ کیا، اور سیریا ہی میں اس وقت فلسطین اور مسجد اقصی، ہیکل سلیمانی، ان فلسطینیوں کی جو عبادت گاہ تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ عبادت گاہ بھی گویا کہ مسجد اقصی کی شکل میں وہاں موجود تھی۔ بخت نصر نے سیریا پہ حملہ کیا، فلسطین پہ حملہ کیا، کئی یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بہت بھاری بھرکم فوج لے کر آیا۔ بخت نصر نے مسجد اقصی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پوری مسجد کو اس نے نیچے بٹھا دیا۔ بہت بڑا گویا کہ عذاب بنی اسرائیل پہ آیا، اور جتنے یہودی باقی رہ گئے ان یہودیوں کو بخت نصر اور اس کی فوج نے
پوری ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں سے نکال کر، سیریا سے نکال کر عراق کے درمیان میں جو شہر ہے جنہیں بابل یا بابل کہا جاتا ہے، اس بابل نامی شہر میں ان تمام یہودیوں کو منتقل کیا۔ جو دریائے فرات کے بالکل قریب یہ بابل کا علاقہ موجود ہے، بابل کا شہر موجود ہے، اور بخت نصر نے ان تمام یہودیوں کو وہاں منتقل کیا، اور 70 سال تک یہ یہودی ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابل کی حکومت کو کمزور کر دیا، اور فارس جسے ایران کہتے ہیں، ایران کے اس وقت جو حکمران تھے، جو آج قرآن سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، ذوالقرنین، جن کا اصل نام تھا سائرس دوم، اور اصل بائبل میں آپ کا نام ہے خورس۔ خورس اصل آپ کا نام ہے، ذوالقرنین آپ کا لقب ہے، اور آپ ہی کو انگلش میں سائرس دوم کہتے ہیں۔ یہ جو سائرس دوم ذوالقرنین نامی خورس بادشاہ تھے، جو بہت نیک تھے، انصاف پسند تھے، اور بہت ہی زیادہ سبحان اللہ اللہ کے پرہیزگار بندے تھے، تو پھر یہ فارس سے نکل کے جاتے اور بابل پہ حملہ کرتے، اور بابل پر جتنے یہودی تھے ان تمام یہودیوں کو وہاں سے نکال کر پھر دوبارہ انہیں بیت المقدس، یروشلم میں، بیت المقدس میں پھر دوبارہ وہ سارے یہودیوں کو لا کر آباد کرتے ہیں، اور جس مسجد اقصیٰ کو بخت نصر نے ڈھایا تھا پھر دوبارہ اس کی تعمیر کا حکم دیتے ہیں، تو گویا کہ چند سالوں میں وہ تعمیر کا کام مکمل ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے تقریباً 515 سال پہلے یہ معاملہ پیش آتا ہے، اور پھر دوبارہ پورے امن و امان کے ساتھ یہودی فلسطین میں اپنی زندگی کا سفر جو ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ معاملہ یہی نہیں رکا، اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ذریعے سے، خورس کے ذریعے سے جب ان کو امن و امان کی زندگی عطا کی، چند دنوں میں اور مدت میں یہ بنی اسرائیل اس نعمت کو بھول گئے، پھر وہی روش، وہی اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آئے، نافرمانی، ناشکری اور رب کی معصیت میں یہ لوگ لوٹ آئے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد تقریباً 60 عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد تقریباً 60 عیسوی میں ایک بہت زبردست آفت بنی اسرائیل پہ آئی۔ وہ آفت کیا تھی؟ ٹائٹس نامی بادشاہ پھر سیریا پر اور فلسطین پر حملہ آور ہوا، اور اس نے تقریباً 60,000 فوجیوں کے ساتھ ٹائٹس اس سیریا پر اور فلسطین پر حملہ کرتا ہے، اور مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تقریباً 10 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا، اور 1 لاکھ یہودیوں کے آس پاس اس نے انہیں قیدی بنا لیا۔ تو پھر دوبارہ دوسری آفت ان بنی اسرائیل پر ٹائٹس کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے 60 سال اور 70 سال کے بعد گویا کی یہ آفت ان پہ آ پڑی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد 30 پر 3 سال آپ دنیا میں رہے، پھر آپ آسمان میں اٹھا لیے گئے، اور آسمان میں اٹھا لیے جانے کا ایک اہم ریزن کیا ہے؟ یہی یہودی ہیں، تو یہودی ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے رہے، اور آپ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی اور آپ کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے آخری زمانے میں، جو کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ دوستو، یہ دو بڑے ہنگامے ان یہودیوں پر فلسطین میں آئے تھے، سیریا میں آئے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امن و امان عطا کیا پھر وہی روش۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہماری اسلامی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ فلسطین الحمدللہ مسلمان فتح کرتے ہیں، سن گویا کے 15ویں ہجری میں۔ اللہ کے نبی وفات پانے کے 4 سال کے بعد 15ویں ہجری کے آخر میں اور 16ویں ہجری کے شروعات میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین کو، بیت مقدس کو، مسجد اقصیٰ کو دشمنوں سے الحمدللہ مسلمان اپنے گویا کے قبضے میں کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کمزوری آئی تو مسلمانوں سے مسجد اقصیٰ نکل گئی، صلیبی طاقتوں نے
जो गोया के दुश्मनान इस्लाम ने फिर उस पर कब्जा किया। अल्लाह ताला ने एक सिपह सालार को पैदा किया जिनका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी है, जो 6th सेंचुरी के जबरदस्त एक आलिम दीन है और जबरदस्त फातिह इस्लाम है, इस्लाम के सिपह सालार है, जो 580 पर 9 हिजरी में जिनकी वफात होती है। 6th सेंचुरी में सलीबी ताकतों के खिलाफ जबरदस्त आपने जंग की और आपने मुजाहदा किया और फिर दोबारा फलस्तीन में मुसलमानों को आबाद करते हैं और बैतुल मक़दिस को मुसलमानों के हवाले करते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में कमजोरी आई। और हम देखते हैं और हिस्ट्री पढ़ने वाले आप जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1948 में जर्मन में जो बहुत सारे यहूदी आबाद थे, वहां पर हिटलर ने जर्मन में जो यहूदी थे उन पे बहुत ज्यादा जुल्म किया और कई लाखों यहूदियों को कत्ल किया, और वहां से हजारों यहूदी भाग आए और फलस्तीनियों से मुतालबा किया आप हमें पनाह दे दें। उस वक्त फलस्तीनियों ने बहुत बड़ी गलती यही की कि उन यहूदियों को वहां पर पनाह दे दी और एक छोटा सा इलाका उनके हवाले कर दिया और जाके वो वहां आबाद हुए। और 1948 में उन यहूदियों ने इजराइल की बुनियाद रखी और उस वक्त से लेकर आज तक उन यहूदियों की यही शरारत है कि पूरी दुनिया पर ये हुकूमत जो है कब्जा जमाना चाहते हैं। और इन यहूदियों का जो बातिल अकीदा है कि एक ताबूत नामी अल्लाह ताला ने जो नबी मूसा को अता किया था वो मस्जिद अक्सा के नीचे वो ताबूत मौजूद है, अगर उस ताबूत को जमीन से निकाल दिया जाए और उस पर कब्जा कर लिया जाए तो पूरी दुनिया पर ये हुकूमत कर सकते हैं और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। इन यहूदियों का ये बातिल अकीदा है दोस्तों। बहरहाल ये कुछ इंफॉर्मेशन है फलस्तीन के हवाले से जो मुझे और आपको जानना हालात के हिसाब से बहुत जरूरी है दोस्तों। और 1948 से फिर दोबारा एक गोया की इनकी साजिश शुरू होती है और अभी 100 साल की मुद्दत भी मुकम्मल नहीं हुई, 70 पर 5 साल की मुद्दत मुकम्मल नहीं होती है। आप अगर तारीख जानते हैं तो फलस्तीन के तकरीबन इलाके इन्होंने फतह कर लिया और करीब में गस्सा पर जो आफतें आई, मजलूम मुसलमानों को जो कत्ल किया गया, जो उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, उसी का नतीजा है गस्सा। ये फलस्तीन के बिल्कुल करीबी इलाका है, अगर उस पर फतह कर ले तो गोया के फलस्तीन पर बैतुल मक़दिस पर फतह करना और उसे हासिल करना बहुत आसान है। इसलिए हर तरफ से इनकी साजिश है इजराइल की कि किसी तरह बैतुल मक़दिस पर और आगे बढ़कर हरमैन शरीफैन पर, मक्का और मदीना पर कब्जा जमाना इनकी नापाक साजिशें हैं और इनके नापाक इरादे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बनी इस्राइल के हवाले से चूंकि कुछ बातें हमने जिक्र की, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो रहा है, चाहे तो बाद में भी जाके आप लोग सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे नाम तारीख वगैरह ऐसे हैं, अगर हमारे नौजवान अगर इंटरेस्टेड है माशाअल्लाह तो फिर जाके सुनिएगा तब वो बातें बैठेंगी, वरना ये सारी बातें जिस अंदाज से मैंने जिक्र किया है ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी बातें जहन में बैठ जाएं। फिर जाके 1 से 2 मरतबा सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट है हम तो आपके दरमियान इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे, आइएगा अपने डाउट्स लेकर आइएगा, इंशाअल्लाह हम उन्हें क्लियर कर देंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अहम बात बताई है दोस्तों। हम और आप अपनी मेहनत का जायजा लें। 24 घंटे हमारी जो मेहनत है, सोते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं, उसके अलावा कुछ मेहनत भी करते हैं। अल्लाह ताला ने गोया के सूरह बनी इस्राइल में मुझे और आपको सोचने का एक मौका दिया। अपनी जिंदगी जो आप गुजार रहे, हम गुजार रहे, अपनी मेहनतों का आप तो जायजा लेकर देखो। दुनिया के लिए आपकी कितनी मेहनत और आखिरत के लिए कितनी मेहनत, अल्लाह को राजी करने के लिए कितनी मेहनत और अपनी दुनिया आबाद और बसाने के लिए कितनी मेहनत। अल्लाह ने एक उसूल बता दिया, रूल बता दिया। जो बंदा दुनिया चाहता है अल्लाह दुनिया तो दे देंगे, दुनिया तो कुछ आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप आखिरत से गाफिल हैं, उस दुनिया को हासिल करने के चक्कर में अगर आप आखिरत बर्बाद कर रहे, रब को नाराज कर रहे, शरीयत को ठुकरा रहे, सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहे, नबी के खिलाफ जिंदगी बसर कर रहे, बिदात का रास्ता इख्तियार कर रहे, याद रखना अल्लाह के बंदो दुनिया तो आपको मिलेगी, लेकिन अल्लाह ताला ऐसों के लिए आखिरत में सिर्फ जहन्नम तैयार करके रखे हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आयत पढ़ी गई, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम। अल्लाह ताला ऐसों के लिए सिर्फ जहन्नम तैयार कर रखा है। अल्लाह के वास्ते दोस्तों अपनी जिंदगी को दुनिया के हवाले न करना, दुनियादार ना बनो अल्लाह के बंदो।
دنیا کے پرستار نہ بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو. زندگی ایسی گزارو آپ کی دنیا بھی اچھی رہے، اس سے زیادہ آپ کی آخرت چمکتی دمکتی رہے. یاد رکھنا آخرت کے سلسلے میں ہماری ہر محنت کی اللہ کے پاس ویلیو ہے، ہماری ہر محنت کی اللہ کے پاس ویلیو ہے. اگر آخرت کی طلب میں جو تکلیف آپ برداشت کر رہے ہیں، جو مصیبت آپ جھیل رہے ہیں، جس پریشانی کا آپ سامنا کر رہے ہیں، اللہ کے پاس اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ ایسوں کی کوشش کو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدر کریں گے، اور جنت کی شکل میں اللہ عطا فرمائیں گے. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. سورہ دہر اور انسان میں اللہ نے جنت کا ذکر کرنے کے بعد ان جنتیوں سے کہا، اے جنتیوں جو تم نے دنیا میں محنتیں کی، اس آخرت اور جنت کو پانے کی خاطر اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں اللہ کے پاس مل کر رہے گا. اور یہی وہ جنت، یہی وہ اللہ کی خوشنودی، یہی وہ اللہ کا دیدار جو تمہیں مل رہا ہے، یہ تمہاری محنتوں کا صلہ ہے. دوستو یاد رکھنا آخرت کے سلسلے میں جو ہم محنت کریں گے نا، ہمارا رزلٹ بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. ہمارا رزلٹ بہت اچھا رہے گا، سب کو دکھائیں گے ہم حشر کے میدان میں. ہاں کتابیہ، دیکھو جی میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے. دیکھو جب ایک طالب علم فرسٹ رینک آتا ہے، فرسٹ رینک ہولڈر ہے، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے، خاندان والوں کو بتاتا ہے. اس کا من کرتا ہے، جی کرتا ہے ہر کسی کو بتائیں. لیکن جو طالب علم ناکام ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کوئی رزلٹ کے بارے میں نہ پوچھے اور کسی کو رزلٹ نہ دکھائے. آخرت کے بارے میں محنت کرو خوب اللہ کے بندو، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے سلسلے میں محنت سے شریعت نہیں روکتی ہے. آپ دنیا بھی آباد کیجئے، لیکن اس قدر آباد مت کیجئے آپ کی آخرت برباد ہو جائے. آپ دنیا کو بھی آباد رکھیں، اپنی آخرت کو بھی نہ بھولیں. یہی اصل ہے دوستو. اس سلسلے میں مزید ایک اور بات جو سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل پر اگر ہم کہیں نا فجر تک بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر، اتنی تعلیمات ہیں، اتنے احکامات ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اتنی تعلیمات اور احکامات سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ اکبر. تو اس میں سے ایک اہم تعلیم کیا ہے؟ مال کے سلسلے میں اللہ نے بہت اہم بات بتائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مال دوستو جو مجھے اور آپ کو ملا ہے، صحیح جگہ سے حاصل کر کے صحیح جگہ میں خرچ کرنا، اور کنجوسی نہیں کرنا، اور حد سے زیادہ بے تحاشا اسراف بھی نہیں کرنا. اور دونوں میں ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی. یا تو بعض اللہ کے بندے اللہ نے خوب دیا ہے، خوب نوازا ہے، بہت بخیل ہے، کنجوس ہے، کبھی 10 روپے 100 روپے جیب سے نکلتے نہیں. اگر نکل بھی جائے تو پورا دن پریشان رہتے، آج میں نے 10 روپے دے دیا، آج میں نے 100 روپے خرچ کر دیا. یہ حد سے زیادہ بخیلی اور کنجوسی، اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگنا. اور دوسری بات کیا، بعض اللہ کے بندوں کو خرچ کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہوتا ہے. پیسے آتی پوری طرح سے خرچ کر دیتے اور خالی ہاتھ ہو جاتے، اور اگلے دن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے. اللہ نے کہا کہ نہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اے اللہ کے بندو، مال کے سلسلے میں نہ ہی آپ اپنے ہاتھ کو گردن کے پاس لے کے چلے جاؤ. مطلب کیا؟ ایسا نہیں رہنا کہ جیب ہمیشہ بند کر کے رکھیں آپ. یہ بہت بخیل اور کنجوس انسان ہے جو کبھی ہاتھ کھولتا ہی نہیں. اور دوسری طرف کیا ہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. بالکل ایسا کر دیا آپ نے، لے لو جو چاہے لے لو، جو چاہے لے لو، اور کل کے دن آپ خود ہاتھ پھیلاتے ہوئے بیٹھے ہیں. آپ شریعت نے پسند نہیں کیا. ہمارا خرچ درمیانی ہونا چاہیے. اپنا بھی خیال رکھیں، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، اپنوں کا، اوروں کا، آخرت کا، دنیا کا خیال رکھ کے خرچ کریں آپ. اور تفصیل اور اسراف کسے بولتے ہیں؟ خاص کر ہمارے گھر کے جو فنکشن ہیں، ہمارے گھر کی جو شادیاں ہیں، اللہ ہی رحم کرے. شادیوں میں خاص کر دوستو آج کل گویا کہ ایک فیشن ہے، خاندان میں اور قبیلے میں مقابلہ ہوتا. فلاں کتنا خرچ کیے بھائی؟ 20 لاکھ روپے. کیا؟ اب دیکھو میں اپنی بچی کی شادی کیسے کراتا ہوں. نعوذ باللہ دوستو، اس کمپٹیشن نے بہت سو کو مخروض بنا دیا، بہت سے ماں باپ کی زندگی کو اس نے پریشان کر دیا. آج اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کو پیدائش سے لے کر فکر ہوتی ہے، جب تک کہ لڑکے کے حوالے اپنی بچی کو نہ کر دے اس وقت تک ان کی زندگی جو ہے ہمیشہ پریشانی میں رہتی ہے. اور شادی کے بعد بھی نعوذ باللہ سسرال والوں نے بچی کا جینا حرام کر دیا تو ماں باپ کی زندگی جو ہے گھٹن ہی میں رہتی ہے.
یہ سب کیا ہے؟ شریعت کی خلاف ورزی کا نتیجہ۔ اسراف کسے بولتے؟ جہاں جتنی آپ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ اللہ نے کہا اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تبذیر کسے بولتے؟ جہاں ضرورت ہی نہیں وہاں خرچ کر رہے ہیں آپ۔ اور اللہ نے آج سورہ اسراء میں کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں، جہاں ضرورت ہی نہیں وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ ہماری شادیاں دیکھیے، ہمارے پروگرامز دیکھیے، کیسے ہوتے؟ جتنا خرچ کرنا ہے اس سے بڑھ کر ہی خرچ کرتے، اور جہاں خرچ کرنا ہی نہیں وہاں خرچ کر کے اپنی شان جتاتے۔ دوستو، مال اللہ کی ایک نعمت ہے، کوشش کرو کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنائے رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ مال ہماری تباہی کا سبب بن جائے، یہ مال یہ جہنم کا سبب بن جائے، یہ مال اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس سے ہمیشہ بچے رہنا۔ صحابہ میں بہت سارے مالدار تھے، اللہ کے نبی نے ہمیشہ ان کی تعریف کی، اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے اپنی جنت بنائی، اپنے مال کے ذریعے اپنی آخرت بنائی، اپنے مال کے ذریعے اللہ کی خوشنودی کو انہوں نے پایا۔ تو اس لیے دوستو، شادی بیاہ کے موقع پر میں عورتوں سے خاص کر اپیل کروں گا، ایسے ڈیمانڈز نہ کرو، ایسے ڈیمانڈز نہ کرو کہ مرد حضرات یا تو سود کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں یا قرض کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جیسے ہم نے کہا جتنی چادر اتنا پیر پھیلانے کی کوشش کریں، آپ عزت و آبرو کی زندگی میں رہیں گے، خوشحال رہیں گے، خوشحال رہیں گے، دیندار رہیں گے۔ ضروری ہے دوستو مال کے سلسلے میں اس سوچ کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ ہم کو لوگوں کے سامنے اپنی شان جتانا نہیں ہے، اللہ کے پاس اپنا مقام بنائے رکھنا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی شان جتانا نہیں ہے، اللہ کے پاس ہماری شان رہے، اللہ کے پاس ہمارا نام رہے، اللہ کے پاس ہمارا نام رہے۔ اس کے لیے مال کا صحیح حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے، اس کے عذاب سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے، امن و شانتی کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا دے، شادیاں سنت کے مطابق انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے غلط رسم و رواج سے پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، مال کا صحیح حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بے تحاشا مال خرچ کرنے سے اللہ ہم سب کو بچائے، اسراف و تبذیر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مال کا حق ادا کرتے ہوئے جائز طریقوں سے مال کما کر جائز راستوں میں خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مالی مسائل، مالی مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مالی پریشانیوں کا اللہ خاتمہ فرمائے، اللہ ہماری روزی میں برکتوں کے دروازے کھول دے، اللہ امن کے فیصلے فرمائے، سکون کے فیصلے فرمائے، جہاں کہیں امت پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔